اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا ظلم ظالم اور مظلوم کے لیے کسی مذہب کی قید ہے یا کوئی قید نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، خاص کر کے جو الہامی مذاہب ہیں، وہ دہشت گردی اور جارحیت سے منع کرتے ہیں، انسانیت پہ ظلم کرنے سے منع کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام تر مذاہب جو ہیں وہ امن کا درس دیتے ہیں، انسانیت کے احترام کا درس دیتے ہیں، اور اسلام جو الہامی مذاہب کا فائنل ورژن ہے، اسلام سب سے زیادہ انسانیت کے حقوق کے خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام رواداری اور آشتی کا درس دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی حکم دیتا ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو، کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے اس کے حقوق پہ قبضہ کیا جا رہا ہو، انسانیت بلبلا رہی ہو، تو وہاں آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ وہاں آپ اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، یا پھر ایمان کے کمزور ترین درجے پہ آ کے دل میں اس ظلم کو برا ضرور کہہ کے اپنے ایمان کا حق ادا کریں گے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اگر کسی جگہ ظلم دیکھتا ہے کہ کسی جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم دیکھنے کے باوجود اس کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہیں آتی، تو اس کے ماتھے پہ اگر ایک شکن تک نہیں آتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کے ساتھ اس کا بھی حشر کرے گا، کیونکہ اس نے ظلم دیکھا لیکن اس کو دل میں بھی برا نہیں کہا، اس کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آئی، اس نے زبان کے ساتھ نہیں روکا، اس نے ہاتھ کے ساتھ نہیں روکا، تو کم از کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ دل میں ضرور برا کہا جائے۔ اور جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں وہ اس چیز پہ متفق ہیں کہ برائی کو برا کہا جائے، کم از کم دل میں برا کہنا ہر مذہب میں ضروری ہے۔ اب دنیا میں صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان پہ ظلم ہو تو مسلمان احتجاج کرے گا، یا صرف الہامی مذاہب کے ماننے والے یا اہل کتاب پہ ظلم ہوگا تو اہل کتاب بولیں گے، نہیں، بلکہ دنیا میں انسان کوئی بھی زی روح چیز ہے، حتیٰ کہ درختوں کے ساتھ اگر ظلم ہوگا تو پھر بھی انسان کا اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اس کا فرض ہے۔ اگر جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ جہاں بھی ظلم کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ کسی کا جائز مقام اس کو دیا نہ جائے، تو اس کے خلاف بات کرنا ہم سب کا فرض ہے، یہ انسان کا فرض ہے، یہ ایک مذہب کی بات نہیں ہے۔ اب اسی تناظر میں جب فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ہم ان کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے، اپنی کمیونٹی ہونے کے ناطے ہمارا زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، لیکن ہم صرف ان کا خیال نہیں رکھتے بلکہ انسانیت جہاں بھی بلبلا رہی ہو، کسی بھی جگہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، مشرقی تیمور میں اگر عیسائیوں کے ساتھ ظلم ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ وہ اگر مغرب میں آج سے کچھ صدیاں پہلے یا کچھ عرصہ پہلے بلیک کمیونٹی کے ساتھ، کالے لوگوں کے ساتھ اگر ظلم ہوتا تھا تو ان کے خلاف، اس ظلم کے خلاف بھی مسلمانوں نے ہر دستہ اول ہو کے آواز بلند کی، اور ان کو حقوق لے کے دینے میں مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا، اپنی زبان کا استعمال کیا، اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا۔ مسلمانوں نے ہر جگہ جہاں بھی، حتیٰ کہ یہودیوں پہ جب دنیا پوری میں ظلم ہو رہے تھے، یہودیوں کو دنیا میں مارا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی مسلمانوں نے، فلسطین کے مسلمانوں نے یہودیوں کو پناہ دی اور یہودی وہاں آ کے آباد ہوئے۔ یعنی مسلمان ہر جگہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج اگر وہی کل کے جو مظلوم ہیں، آج اگر وہ ظالم بن رہے ہیں، اسرائیل دنیا بھر کے یہودیوں نے دنیا سے ان کو نکالا اور فلسطین میں آ کے انہوں نے جگہ حاصل کیا، اور بعد میں آج غاصبانہ طور پہ اگر قبضہ کر لیا ہے، تو اس قبضے کے خلاف اگر انسان آواز بلند کرتا ہے تو وہ دہشت گرد نہیں بلکہ وہ حق کی بات کرتا ہے۔ فلسطین کے نہتے مسلمان اور مسجد اقصیٰ، جو سب جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں ان میں مقدس مقام مانا جاتا ہے، تو وہاں عبادت کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ مسلمان وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت میں خلل ڈالنا یا ان کی عبادت کے دوران ان پہ بمباری کرنا، وحشیانہ طریقے سے ان پہ حملے کرنا، ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی انسان کسی بھی عقیدے کے مطابق اگر عبادت کر رہا ہو تو اس کو مارنا بہت بڑا جرم ہے۔ اسلام کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، اسلام توحید و رسالت کی بات کرتا ہے اور اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن
اسلام ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام ہر ظلم کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ ظلم مسلمان کے خلاف ہو، اگر غیر مسلم کے خلاف بھی ظلم ہو رہا ہو تو اسلام کہتا ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ظالم کی اس طریقہ کے ساتھ مدد کرو کہ اس کو روکو، کیونکہ وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہا ہے، اس کو ہاتھ کے ساتھ روکو، اس کو زبان سے روکو، اس کو طاقت کے ذریعے ظلم سے باز رکھو تاکہ وہ اپنی آخرت برباد نہ کرے، اپنی دنیا برباد نہ کرے، دنیا کا امن طے و بالا نہ کرے۔ اور مظلوم کی اس طریقہ سے مدد کرو کہ مظلوم کی بات مانو، مظلوم کے حق میں بات کرو، مظلوم کو ظلم سے روکو، مظلوم کو تسلی دو، مظلوم کو اکیلا نہ چھوڑو، تو یہ مظلوم کا ساتھ ہے۔ تو مسلمان یا انسانیت آج بلبلا رہی ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انتہائی ظلم ہو رہا ہے، اور یاد رکھیے دنیا کا اگر امن ہم لوگوں نے برقرار رکھنا ہے تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ یہ جتنے بھی مادی ممالک جنہوں نے ترقی کی دوڑ میں بہت آگے جا چکے ہیں وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ دنیا اب گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ اگر کسی دنیا کے ایک خطے میں بھی امن قائم نہ رہا، دنیا کا ایک خطہ بھی اگر متاثر ہوا تو اس کی ہوا، اس کی گرم ہوا، اس کا دھواں پوری دنیا کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اگر دنیا کا امن برقرار رکھنا ہے، دنیا کی ترقی کو اسی طریقہ سے جاری رکھنا ہے، دنیا میں خوشحالی کی جڑیں مضبوط کرنی ہے، تو پھر دنیا میں انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا، اور دنیا کو امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے ہر مظلوم انسان کا ساتھ دینا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو، مغربی دنیا کو اور ترقی یافتہ ممالک کو یہ بات باور کرنی چاہیے کہ ان کی جتنی بھی ترقی ہے، یہ جن خطوں میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اگر یہ لوگ اٹھ گئے، یہ وائلنس کی طرف چلے گئے، یا یہ تحریک کسی اور نہج پہ چلی گئی، تو پوری دنیا کا امن طے و بالا ہو جائے گا، یہ ترقی کی دوڑ ختم ہو جائے گی، لوگ پھر سٹون ایج کی طرف جائیں گے، پھر جنگلوں اور غاروں کی طرف نکل جائیں گے۔ تو اس لیے ہم ہاتھ جوڑ کر دنیا کے طاقتور کمیونٹی سے، طاقتور ممالک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کو روکیں، ظلم کو روکیں اور مظلوم کا ساتھ دیں، تاکہ دنیا میں امن آئے۔ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں پہ خصوصی طور پہ دنیا کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان کی آزادی کی تحریک کو منصفانہ طور پہ عالمی اصولوں کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔